نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چلائی گئی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چلائی گئی یہ جماعت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اس آفاقی اور عالمگیر پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے کہ جو اسلام کا ابدی و آفاقی پیغام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے اور اپنے نیک برگزیدہ اور صالح بندوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق میں ہدایت اور اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جو پیغام دے کے بھیجا، اور بالخصوص جو پیغام اس کائنات میں لے کے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے وہ دین جو مختلف انبیاء لے کے یہاں آتے رہے اور مختلف اقوام میں، مختلف قبائل میں، مختلف خطوں میں اس کی دعوت دیتے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس 5400 سال کے عرصے میں وہ دین جو ارتقاء پذیر ہوتا رہا، فرمایا کہ اسے میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرما دیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ جلوہ گر کیا کہ فرمایا میں نہ کسی ایک خاص خطے کا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ وہ ایک زبان بولنے والے کے نبی ہیں، یا وہ کسی ایک خاص قبیلے کے، یا کسی ایک خاص بستی، یا کسی ایک خاص خطے کے نبی ہیں، بلکہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب کی رحمت کا دائرہ دو عالم کے اندر ہی نہیں تمام جہانوں کے اندر ہے،
جو جہان ازل سے ابد تک قائم ہے، ان سب کے اوپر میرے محبوب کی رحمت محیط ہے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس شان رحمت کا اظہار کیا اور آفاق کا وہ پیغام اور کائنات کا وہ عالمگیر پیغام جو اللہ تبارک و تعالی نے جس وسعت سے اس کائنات کو پیدا کیا تھا، اسی وسعت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا۔ اور پروفیسر مائیکل ہارٹ، جس نے دنیا کے 100 عظیم لوگوں کے اوپر کام کیا اور انتخاب کیا کہ تاریخ انسانی کے 100 عظیم ترین لوگ کون تھے، تو ان میں اس نے یہ لکھا کہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت جو گزری ہیں، شخصیات جو گزری ہیں، ان میں سب سے بلند تر شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس کی دلیل اس نے اس طریقے سے قائم کی کہ دنیا میں 2 طرح کی افکار رائج رہیں، ایک الہیات اور فکریات کے حوالے سے تھی، جس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، کتابی مذاہب بھی آ جاتے ہیں، غیر کتابی مذاہب بھی آ جاتے ہیں، مشرک مذاہب بھی آ جاتے ہیں، اور تمام کے تمام مذاہب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری اس طرح کی شخصیات گزری ہیں جن کا مذہب اور فکر سے ہٹ کے دنیا داری سے واسطہ تھا، امور دنیاوی سے واسطہ تھا، جس میں نظام حکومت، نظام سلطنت، نظام معیشت اور اس طرح کے تمام نظام تھے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے جب تحقیق کی تو مجھے 2 بڑی شخصیات نظر آئیں، ایک طرف سیدنا عیسیٰ بن مریم، وہ مذہب اور فکریات کی دنیا میں سب سے بلند ترین ہستی تھے، اور دوسری طرف مجھے سکندر اعظم نظر آیا۔ لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ صرف فکر میں اور صرف مذہب کے اندر اور صرف الہیات کے اندر ایک بلند ترین مقام رکھتے تھے، اور جو سکندر تھا وہ صرف امور دنیاوی کے اندر ایک بلند ترین مقام رکھتا تھا، اسے مذہب سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ صرف مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے مذہب کا، ان کی فکریات کا اس طریقے سے عدل و معیشت سے واسطہ نہ تھا جس طریقے سے کہ سکندر کا عدل و معیشت سے تھا۔ اور مجھے ان دونوں شخصیات کے مطالعے کے بعد ایک تیسری شخصیت نظر آئی، جس شخصیت کے اندر امور دنیاوی سکندر اعظم سے بڑھ کر تھے، جنہوں نے عدل بھی دیا، معیشت بھی دی، انصاف بھی دیا، حکومت بھی دی، اور دوسری طرف فکریات اور الہیات کے میدان کے اندر جن کی فکر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بلند تر گئی۔ وہ شخصیت امور دنیاوی میں بھی دنیا کی عظیم ترین شخصیت تھی، اور امور دینی کے اندر بھی وہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت تھی، اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ کی شخصیت تھی۔ کہ in the both secular and religious world امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات کے اندر کسی شخصیت کا ظہور نہیں ہوا، امور دینی کے اندر بھی اور امور دنیاوی کے اندر بھی۔ تو اس لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام وضع فرمایا، اس نظام نے انسان کو ایک فرد سے لے کے ایک معاشرے تک اسے رہنمائی عطا کی۔
اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی افراد کی تربیت کی وہ سب کے سب جہاں دین میں ایک درجہ کمال رکھتے تھے وہ اپنے امور ظاہری میں بھی اسی طرح ایک بے مثال اور عظیم ترین کردار تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جو کائنات کا تصور واضح کر دیا تھا کہ یہ کائنات تم سے ہے، اس کائنات کی رونق، اس کائنات کی چمک دمک وہ تمہارے اخلاق کی رونق سے ہے، تمہارے اخلاق کی چمک دمک سے ہے، اور تمہارے کردار کی چمک دمک سے اس کائنات کی چمک دمک ہے۔ اگر انسان کا کردار تاریک ہے اور انسان کا اخلاق تاریک ہے تو یہ کائنات تاریک ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اور انسان کا کردار تباہ ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی ہے، یہ جہان تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے اخلاق اور کردار میں ظالم واقع ہو تو اس زمین پہ ظلم عام ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے اخلاق اور اپنے کردار میں وحشی ہو تو اس پوری زمین کے اوپر وحشت پھیل جاتی ہے۔ اس لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی بنیاد سے پکڑا اور اس کی بنیاد سے اس کی اصلاح کی کہ جہاں جہاں پہ اس کے اندر خرابی واقع تھی وہاں وہاں سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ اور انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان بنیادی طور پہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور ان تینوں حصوں سے انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اپنا کردار نبھاتا ہے۔ اور ان 3 حصوں کو اگر آپ دیکھیں تو پہلا حصہ انسان کا جسم ہے، دوسرا حصہ انسان کی عقل ہے، اور تیسرا حصہ انسان کی روح ہے۔ یہ جسم اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس دنیا کے سامنے انسان کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ جسم، یہ انسان کے ایک نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے یہ جسم کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی عقل میں کیا ہے، اس کی روح میں کیا ہے۔ جو کچھ انسان کی عقل میں اور انسان کی روح میں ہوتا ہے وہی کچھ انسان کے اس بدن سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نفسیات دانوں کا ایک محاورہ ہے بڑا معروف کہ آدمی کی عقل آدمی کے اعضاء کو کنٹرول کرتی ہے، آدمی کے اعضاء اس کی عقل کو کنٹرول نہیں کرتے۔ آدمی کے اعضاء کی حرکت، آدمی کی زندگی کے، آدمی کے بدن کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ آدمی کی عقل اور آدمی کی فکر کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس کی فکر میں ہے وہی کچھ اس کے بدن سے وقوع پذیر ہوتا جاتا ہے۔ اور عقل کا جو تعلق روح کے ساتھ ہے کہ اگر روح مر جائے، اگر آدمی روح کو زندہ نہ رکھ سکے اور روح کو بیدار نہ رکھ سکے، روح سو جائے یا روح مر جائے آدمی کے وجود کے اندر، عقل آوارہ ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی عقل مر جائے یعنی اس کی دماغی صلاحیتیں ڈیڈ لیول پہ پہنچ جائیں، اس کی دماغی صلاحیتیں تباہ ہو جائیں، مر جائیں، وہ کند ہو جائے، تو اس آدمی کے بدن کا آپ کوئی فائدہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر؟ اسے غبی کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، بے عقل کہتے ہیں، ناقص العقل کہتے ہیں، مخبوط الحواس کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، کملا کہتے ہیں، جس کی عقل مر جائے۔ تو گویا اس وجود کی عزت، اس وجود کا احترام آدمی کی عقل سے ہے، اور جو عقل کا احترام ہے وہ آدمی کی روح سے ہے۔ کہ اگر روح مر جائے تو عقل آوارہ ہو جاتی ہے، عقل وحشت اختیار کرتی ہے۔
عقل درندگی اختیار کر لیتی ہے، عقل اپنے راستے سے بھٹک جاتی ہے، اپنا نصب العین کھو بیٹھتی ہے۔ جس طریقے سے ایک قوم کو زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نصب العین کی ضرورت ہے، اسی طرح آدمی کی عقل کو سفر طے کرنے کے لیے ایک نصب العین کی ایک واضح ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ اگر عقل کے پاس ڈائریکشن نہ ہو کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ تباہی کے راستے پہ چل پڑے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو رہنمائی عطا کی، آدمی کے جسم کو بھی، آدمی کی عقل کو بھی، اور آدمی کی روح کو بھی، کہ ایک معاشرہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس معاشرے میں اچھے انسان ہوں۔ یہ تین بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں معاشرے کے، کہ جب اس معاشرے میں اچھے انسان ہوں، اچھے کردار اور اچھا اخلاق واقع ہو۔ دوسری بات، اس معاشرے کے اندر پختہ فکر اور مثبت علمی جد و جہد ہو۔ اگر پختہ فکر اور مثبت علمی جد و جہد کا فقدان واقع ہو جائے تو بھی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ عقل کو پختگی کے ساتھ ایک مثبت سمت چاہیے۔ اور تیسری چیز جو معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان ہے۔ بے سکون، بے اطمینانی کا شکار معاشرے، بے یقینی کا شکار معاشرے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اب جسم کو کیا رہنمائی آقا پاک نے عطا کی، عقل کو کیا رہنمائی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور روح کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی عطا فرمائی، اس کی ہمیں ایک بنیادی وضاحت صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث سے ملتی ہے، ویسے صحیح بخاری میں بھی روایت کی گئی ہے۔ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جسے ہم میں سے کوئی بھی نہ جانتا تھا، اور اس شخص کے چہرے پہ سفر کے یا تھکاوٹ کے بھی کوئی آثار نہیں تھے، اور بالکل بے داغ اور تازے سفید لباس میں ملبوس تھا، اور اس کے چہرے پہ بہت حشاشیت اور بشاشیت تھی۔ اور جہاں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ آیا اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے گھٹنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے بالکل برابر کر دیے، ان کے قریب کر دیے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ نہ تو مدینہ میں کوئی ایسا آدمی آیا ہے، پھر اگر یہ مسافر ہے تو مسافر تو تھوڑا تھکا ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی گرد آلود ہوتے ہیں، گھوڑوں پہ یا اونٹ پہ سفر کر کے آیا ہے، اور یہ تو حشاش بشاش ہے، یہ کون شخص ہے؟ اور پھر اتنا بے تکلف ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آ کے بالکل قریب سامنے بیٹھ گیا ہے، اور پھر یہ کہ یہ پہچانتا بھی ہے، کسی اور کو نہیں ملا، کسی اور سے مصافحہ یا معانقہ نہیں کیا، یہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور آ کے سوال کرتا ہے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود صرف اللہ ہے، اور یہ گواہی دو کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومَ رمضان، اور اسلام یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھو۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا حج کرو جب بھی تمہیں اس کی استطاعت میسر ہو۔ یہ اسلام ہے۔ اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قال صدقت، وہ جو آدمی آیا تھا اس نے جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی، آپ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ، پھر محمد الرسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لاؤ، اور پھر نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو، یعنی بیت اللہ کا حج کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس آدمی نے واپسی کہا کہ صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ تو فرماتے ہیں کہ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ پہلے تو یہ شخص آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور جب آقا پاک بتا دیتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، پھر وہ تصدیق کرتا ہے کہ ہاں جی مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے سچ کہا۔ پہلے سوال کرتا ہے، پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ قال فاخبرنی عن الایمان، اس نے پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پہ اور فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اس نے جو کتب نازل کی ہیں، اس نے جو کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اس نے جو رسول بھیجے ان رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، یوم آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، اور خیر و شر کا جو فلسفہ ہے، جو قضاء و قدر ہے، اس قضاء و قدر کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان لے کے آؤ، جو اللہ کی طرف سے تقدیر برحق ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ دوسری بار اس نے کہا قال صدقتا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، اور پھر ساتھ ہی اس نے تیسرا سوال کیا قال فاخبرنی عن الاحسان، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں احسان کے متعلق بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس جب کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ اپنے ذہن میں یقین پختہ کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا، اس کے بعد اس نے قیامت کے متعلق بھی ایک سوال کیا چوتھا، اور جب وہ شخص چلا گیا حضور کے ان جوابوں کی تصدیق کر کے جو جوابات آقا پاک نے عطا فرمائے تھے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے تھے کہ یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ سوال پوچھنے والا کون تھا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، اے عمر یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔
یہ سوال کرنے والے جبرائیل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے یہاں پہ آئے تھے۔ تو اب یہ 3 سوال جو حضرت جبریل امین نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیے، ان 3 سوالات کو آپ انسان کی اس بنیادی اجزائے ترکیبی کی طرف لے کے آئیں کہ جہاں اس معاشرے کو اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے، اس معاشرے کو اپنی اسٹیبلٹی کے لیے اور اس معاشرے کو اپنے استحکام اور اپنی بقا کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ انسان کا وجود، انسان کا جسم اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا مالک ہو، اور اس کی عقل و فکر پختہ اور مثبت ہو، اور تیسری بات یہ کہ اسے سکون اور اطمینان میسر ہو، یعنی اس کا جسم، اس کی عقل اور اس کی روح۔ تو جبریل نے جو پہلا سوال کیا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، انہوں نے پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا، اس جواب کے تمام اجزاء کا تعلق وہ آدمی کے جسم سے ہے۔ آقا پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے توحید کا اقرار کرو، توحید کی گواہی دو، پھر رسالت کی گواہی دو، پھر نماز ادا کرو، پھر زکوٰۃ ادا کرو، پھر روزہ رکھو، اور پھر اللہ کے گھر کا حج کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب۔ ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین، دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی مجلس میں گھڑی بھر کا بیٹھنا یہ بڑی طویل بے ریا عبادت سے ایک افضل عمل ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے مرشد اکمل جامع نور الہدا حضرت سلطان محمد علی صاحب کی چہرہ انور کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تینوں جو احکامات ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، اسلام کا تعلق آدمی کے جسم سے ہے، ایمان کا تعلق آدمی کی عقل سے ہے، اور احسان کا تعلق آدمی کی روح سے ہے۔ گویا وجود کی اصلاح پہلے، اور پھر عقل کو ایک ڈائریکشن دینا، عقل کو ایک سمت دینا، اور تیسرے مرحلے میں اپنی روح کو بیدار کرنا، زندہ کرنا، باشعور کرنا، تاکہ آدمی کے وجود کے اور آدمی کے عقل کے جتنے بھی گوشے ہیں ان کے اندر ایک اشتراک کار اور ان کے اندر ایک وحدت پیدا کی جا سکے، تاکہ آدمی ایک مکمل انسان بن سکے جو اس معاشرے کے اندر، اس زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر اپنا مثبت اور تخلیقی ایک کردار ادا کر سکے۔
آپ اسی بات کو سمجھنے کے لیے نماز کی مثال لیجئے کہ نماز کے ایک حصے کا تعلق آدمی کے بدن سے ہے، دوسرے حصے کا تعلق آدمی کی عقل سے ہے، اور تیسرے حصے کا تعلق آدمی کی روح سے ہے۔ جب آدمی وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، اپنے وجود کو پاک کرتا ہے، پانی بہاتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، کونیوں پہ پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، ان تمام کے تمام افعال کا تعلق آدمی کے بدن سے اور آدمی کے وجود سے ہے۔ یہ اعمال سر انجام دینے کے بعد آدمی نیت کرتا ہے، جماعت اختیار کرتا ہے۔ نیت کا تعلق، یکسوئی کا تعلق، جماعت اختیار کرنے کا تعلق یہ آدمی کی عقل کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب آدمی اسے مخاطب کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے وہ جہاں سے شروع کرتا ہے کہ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تجھے، تم، آپ، تمہیں، یہ تمام کے تمام وہ صیغے ہیں جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر درمیان میں کوئی واسطہ آ جائے، درمیان میں کوئی وسیلہ آ جائے، درمیان میں کوئی ذریعہ آ جائے، تو پھر آپ تو، تمہیں، تم، آپ، تمہیں نہیں کہتے، پھر آپ انہیں، ان، وہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کی نماز میں استعمال ہونے والے اکثر کلمات وہ صیغہ مخاطب سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحانکا، تو پاک ہے، وبحمدکا، میں تیری حمد کر رہا ہوں، میں تیری ثنا کر رہا ہوں، میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ گویا آدمی براہ راست اپنے مالک کے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، براہ راست اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو ہدایت عطا فرما صراط مستقیم پہ، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، انعمتا، تو نے انعام کیا، سبحان اللہ، انعمتا، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ نماز کی جتنی بھی گفتگو ہے، نماز کا جتنا بھی کلام ہے، یہ تمام کی تمام گفتگو، تمام کا تمام کلام، نماز کی تمام جتنے بھی جملے ہیں وہ سارے کے سارے مخاطب سے تعلق رکھتے ہیں، اور آدمی اپنے بدن کے ساتھ یا اپنی عقل کے ساتھ اپنے مالک کو مخاطب نہیں ہوتا، بلکہ آدمی اور خالق کے درمیان جو رابطے کی چیز ہے، جو رابطے کا ذریعہ ہے، وہ آدمی کی روح ہے جو اپنے مالک کو مخاطب کرتی ہے۔ گویا کلمات نماز کا تعلق آدمی کی روح سے ہے، اور اسی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اگر تیرا دل حاضر نہیں ہے، تو اپنی روح کے ساتھ اپنے خالق کو مخاطب نہیں کر رہا، تو تیری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان باہو یہی فرماتے ہیں کہ دل تو نماز پڑھائیو نہ ہی کی ہو یا جے نیتی ہو، ارکاں گٹے مل مل دھومیں تیرے منو نہ گئی پلیتی ہو، کہ اگر دل حاضر نہیں ہے تو تیری نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تو خدا کو مخاطب کر رہا ہے تو یہ تصور کر کے تو اسے مخاطب کر رہا ہے۔
اور اپنے فارسی کلام میں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، کہ زبان پہ اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان پہ خدا کو مخاطب کر رہا ہے، زبان پہ تسبیح ہے، اور دل کے اندر دنیا کے گدھوں اور گدھوں کا خیال آ رہا ہے تیرے وجود میں۔ در دل گاؤ خر، گدھوں اور گاؤں کا خیال تیرے وجود کے اندر آ رہا ہے، تیرے دل کے اندر آ رہا ہے۔ این چنی تسبیح کے دارد اثر، تیرے یہ کلمات، تیری یہ تسبیح کیسے تاثیر کر سکتی ہے جب تو اس لمحے میں خدا کو اپنے سامنے موجود ہی نہیں پا رہا۔ یہ ہے احسان۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تجھے یہ یقین ہو کہ گویا میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ تو اسے نہیں دیکھ سکتا، تو پھر تجھے یہ یقین ضرور ہو کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا تعلق یعنی معرفت کا تعلق یہ آدمی کے روح کے ساتھ ہے۔ گویا اسلام کا تعلق آدمی کے بدن سے، ایمان کا تعلق آدمی کی عقل سے، اور احسان کا تعلق یہ آدمی کی روح کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں ہمارے لیے لازم ہیں، یہ تینوں ہمارے لیے ضروری ہیں، اسلام بھی، ایمان بھی، احسان بھی۔ جس طریقے سے کہ ہمارے لیے ہمارے اپنے وجود کے، ہماری اپنی ذات کے، ہماری اپنی ہستی کے تینوں اجزاء ضروری ہیں، یعنی جسم، عقل اور روح۔ میرا جسم ہو لیکن میری عقل، میرا دماغ کام چھوڑ جائے تو میرا یہ جسم اس کائنات کو، اس دنیا کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اگر میری عقل کام کر رہی ہے، میری زبان، میرے کان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرا دل، یہ میرا ساتھ نہیں دیتے، میرا وجود میرا ساتھ نہیں دیتا، تو میری وہ تیزی سے چلتی ہوئی عقل میرے کس کام آ سکتی ہے؟ اگر میرا وجود بھی ٹھیک ہے، میری عقل بھی ٹھیک ہے، لیکن میری روح میرے وجود سے پرواز کر جائے تو اس میت سے یہ دنیا کیا فائدہ لے سکتی ہے؟ گویا جہاں جسم ضروری ہے، جسم کے ساتھ عقل ضروری ہے، عقل کے ساتھ روح ضروری ہے۔ اگر خالی روح آ جائے تو روح کہاں قیام کرے گی اگر جسم موجود نہ ہو؟ روح کو قیام کرنے کے لیے جسم لازم ہے، عقل کو قیام کرنے کے لیے جسم لازم ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی بھی ایک پہلو کو آپ پیچھے نہیں دھکیل سکتے کہ جسم نہیں ہے تو عقل و روح کہاں آئیں گے؟ اگر عقل نہیں ہے تو فقط روح کے ساتھ یہ وجود اگر زندہ ہے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ گویا آدمی کی ہستی، جسے میر سامان وجود کہا گیا، یہ ہستی ان تینوں اجزاء سے مکمل ہوتی ہے، بدن، عقل اور روح۔ اور بدن کے لیے اسلام کے احکامات ہیں، عقل کے لیے ایمان کے احکامات ہیں، اور روح کے لیے احسان کے احکامات ہیں۔ اسی طرح آپ ان تینوں کو بھی نہیں الگ کر سکتے۔ اسلام ہے، ایمان اور احسان نہیں ہے تو اسلام کے اندر آدمی کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان ہے، اسلام اور احسان نہیں ہے تو آدمی ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان اور اسلام نہ ہو تو اس احسان مکمل ہی نہیں ہوتا، احسان وجود کے اندر آتا ہی نہیں۔ تو گویا جسم کے اوپر اللہ کا اسلام لاگو کرنے کے ساتھ ساتھ عقل کے اوپر بھی اسلام کا لاگو کرنا لازم ہے، اور پھر روح کے اوپر بھی ان اعمال کو جاری کرنا انسان کے اوپر یہ واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ اور ان میں کوئی ترجیح مقرر نہیں ہے کہ ہم یہ ترجیح مقرر کر دیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے مدارس میں اور ہمارے کالجز میں اور ہماری یونیورسٹیز میں، اور یونیورسٹیز اور کالجز میں وہ کالجز اور یونیورسٹیز جو اسلام کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان میں دو بنیادی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جی عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال درست ہوں۔ عقائد کا تعلق ایمان سے ہے، اعمال کا تعلق اسلام سے ہے۔ لیکن جو تیسری چیز تھی، جو اصل بات ہے، جو خلوص ہے، جو للہیت ہے، جو اخلاص ہے، جو صدق ہے، وہ تو آدمی کی روح سے متعلق ہے۔
اسے ہم نے چھوڑ دیا. جو احسان ہے وہ ہمارے وجود سے نکل گیا. جب احسان نکل جائے آدمی کے وجود سے، روح نکل جائے آدمی کے اعمال سے، روح نکل جائے آدمی کے عقائد سے، تو پھر آپ آج اس معاشرے کی صورتحال دیکھ لیں کہ بے شمار مذہبی اور دینی تحریکیں کھڑی ہو گئیں، بے شمار تعلیمی ادارے بن گئے، بے شمار چیزیں وجود میں آ گئیں، لیکن اس معاشرے کے اندر برائی بڑھی ہے، برائی تھمی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود وہ مسند، وہ جادے جنہوں نے اصلاح کرنی تھی اس چیز کی، وہ خود ایسی الجھنوں کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ انہیں ان الجھنوں سے فرصت نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، اسلام بھی ہو، احسان نہ ہو، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے جسم بھی ہو، عقل بھی ہو، لیکن روح نکل جائے. تو روح کو مفقود نہیں ہونے دینا. اور اسی طرح ہم ان تینوں چیزوں کو، ایمان، اسلام اور احسان، انہیں ہم اپنے عقیدہ توحید کے اوپر بھی مرحلہ وار منطبق ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ عقل، بدن کے ساتھ توحید کا جو عقیدہ وابستہ ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، جسے حدیث جبریل میں اسلام کہا گیا. یعنی ظاہر میں آدمی آگ کی پرستش سے، سورج کی پرستش سے، ستاروں کی عبادت سے، بتوں کی عبادت سے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے آدمی تائب ہو جاتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو واحد اور لا شریک اللہ ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی سجدے کے لائق ہے. یہ شرط اسلام ہے، اور اس کا تعلق آدمی کی بدنی عبادات کے ساتھ ہے کہ آدمی اپنی بدنی عبادات میں ستاروں اور چاند اور سورج اور آگ اور بتوں کی پرستش سے باز آ جاتا ہے. اور جب عقل کے اندر آدمی جاتا ہے تو عقل کے اندر جو شرک واقع ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیداست، شرک را در خوف مزمر دیداست، کہ جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرار و رموز کو سمجھ لیا، حضور کے عشق کی رمز کو سمجھ لیا، حضور کے طریقے عمل کو سمجھ لیا، شرک را در خوف مزمر دیداست، اس کے نزدیک سب سے بڑا شرک وہ غیر اللہ کا خوف ہے. وہ چاہے کسی ظاہر کی طاقت کا ہو یا چاہے کسی باطن کی طاقت کا ہو، آدمی وہ خالصتاً اللہ کی ذات پہ توکل رکھتا ہے. اسے جو بھروسہ ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، اسے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ اسے کسی سے نہ تو کوئی توقع ہوتی ہے، نہ کسی پہ اس کا تکیہ ہوتا ہے، نہ کسی پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے. اس کا تعلق آدمی کی عقل سے ہے، اس کا تعلق آدمی کے ایمان سے ہے. غیر اللہ کا خوف جس عقل میں آ جائے وہ عقل ناقص ہے، اس عقل میں ابھی ایمان نہیں اترا. وہ بے شک ظاہر میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوں، اس کے بدن نے اسلام قبول کیا ہے، اس کی عقل نے اسلام قبول نہیں کیا. اسی لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جو سبق دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو مومن اختیار کرتا ہے، ایک ترک اور دوسرا توکل. کہ ترک ما سوی اللہ، کہ اس کے وجود میں، اس کے بدن سے جو عبادات متعلق ہیں ان میں وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کے سامنے سجدہ ریز ہونا وہ ترک کر دیتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اور دوسری ترک ما سوی اللہ اور توکل علی اللہ، وہ اللہ پہ توکل اختیار کرتا ہے، اللہ پہ تکیہ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے.
اسے اپنا رازق اور اپنا خالق اور اپنا مالک جان دیتا ہے اور اپنے تمام نفع و نقصان کا ذمہ دار اسی کی ذات گرامی کو مانتا ہے۔ اور اسی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبریل پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور آخر میں جا کے آقا پاک نے کیا فرمایا، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وہ قضاء و قدر پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی تسلیم و رضا وہ اختیار کر لیتا ہے، اس کی رضا کے اوپر وہ اپنی رضا کو قربان کرتا ہے، اس کی چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہے۔ اور یہی فقر اور یہی روحانیت ہے جس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا، فقر کیا ہے، تصوف کیا ہے، معرفت کیا ہے، یہ تسلیم و رضا کا دوسرا نام ہے، یہ ایمان ہے۔ اس کا تعلق آدمی کی عقل سے ہے توحید میں، اور جو احسان ہے توحید کے اندر وہ یہ ہے کہ آدمی ہوائے نفس کی پیروی چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش کو قربان کر دیتا ہے، اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ ایک بت پرستی وہ ہے جو ظاہر میں کی جاتی ہے، ایک بت پرستی وہ ہے جو عقل میں کی جاتی ہے کہ غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں سے جا کے ہم بھیک مانگتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی قوم چلانے کے لیے۔ یہ عقل کا شرک ہے، یہ ایمان کا شرک ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خواہش نفس کی اتباع کرنا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کا اختیار کرنا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ کیوں کہ آدمی خدا کے حکم کے سامنے اپنے نفس کے حکم کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 24 سے لے کے آیت 36 تک 13 احکامات خداوندی دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے لاگو فرمائے، پوری کائنات کا احاطہ کر دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج اسلام پرانا ہو گیا ہے اور 1400 سال پہلے کے دین کو لانے کی بات کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، انہیں اندازہ ہو جائے کہ معیشت سے لے کے عدل تک، سیاست سے لے کے بین الاقوامی تعلقات تک، سماج سے لے کے روحانیت تک، رشتہ دار پڑوس سے لے کے ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کر دیا، اور یہ دین اسی طرح زندہ ہوتا بندہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اللہ کی چاہت کے آگے جو اپنے نفس کی چاہت کو قربان نہیں کرتا، یہ احسان کا شرک ہے، یہ روح کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کیا، زنا سے جو نہیں رکتا وہ بظاہر تو خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ ریز نہیں ہوتا، لیکن در حقیقت وہ ایک طرح کا شرک خفی کر رہا ہے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، مجھے اپنی امت سے یہ خطرہ ہے کہ یہ شرک خفی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور شرک خفی اپنے نفس کی اتباع کرنا، اللہ کو چھوڑ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے شیطان اور نفس کے احکامات کے اوپر چلنا، یہ شرک خفی ہے۔ اور توحید میں آپ جب دیکھتے ہیں تو روح کی توحید یہ ہے کہ روح صرف اور صرف اللہ کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتی ہے، اور نفس کی اتباع کو، نفس کی پیروی کو، نفس کی خواہشات کو ٹھکرا دیتی ہے، اور اس کی معرفت تک اس کو رسائی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جسم، عقل اور روح کو، یعنی اسلام، ایمان اور احسان کو آپ عقیدہ رسالت کے اندر دیکھتے ہیں۔ عقیدہ رسالت میں یہ اسی طریقے سے مرحلہ وار آتے ہیں کہ اسلام جس کا تعلق بدن سے ہے، کہ آدمی اپنے بدن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قبول کرتا ہے، اور حضور کی رسالت کا اور حضور کی ختم نبوت کا اقرار کر لیتا ہے۔ یہ بدن کا تعلق اس عقیدہ رسالت سے ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی شہادت دیتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اسے تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ رسالت کے اوپر اسلام لانا ہے، اور رسالت کے اوپر ایمان لانا،
یعنی عقل کے ساتھ اسے قبول کرنا. عقل کے ساتھ قبول کرنے کے یہ ہے کہ وہ اپنے بعمیق اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیتا ہے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب اپنی امت کو فرما دیجئے کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے؟ اے میرے محبوب اپنے امتیوں کو کہیے کہ کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے؟ اگر یہ خواہش رکھتے ہو تو فاتبعونی، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ ہے کہ آدمی عقل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ حضور کی اطاعت کو قبول کرتا ہے اور حضور کی اطاعت کو تسلیم کرتا ہے. ایمان اس کے اس گوشے تک پہنچ جاتا ہے جو جسم سے اگلا درجہ ہے. یہ ایمان رسالت ہے، ایمان بالرسالت ہے. اور تیسری بات جو ہے احسان، جس کا تعلق روح سے ہے. یعنی جسم کا جو رسالت سے تعلق ہے اور عقل کا جو رسالت سے تعلق ہے اور روح کا جو رسالت سے تعلق ہے، اسے آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ عقل، روح اور جسم یہ ایسے اسے قبول کر لیتے ہیں کہ جسم حضور کی رسالت اور حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے اور عقل اس کو مکمل طور پہ اس کی اتباع کو قبول کر لیتی ہے اور اسی راستے پہ چل پڑتی ہے جو راستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا. اور جو روح ہے وہ باطن میں ہر وقت مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر رہتی ہے اور ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتی رہتی ہے. یہ احسان بالرسالت ہے. اور یہ کوئی رسمی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بڑے بڑے ہمارے فقہاء نے اور بڑے بڑے شیوخ حدیث اور شیوخ تفسیر نے اس بات کے اوپر بہت بڑی بڑی اسناد پیش کی ہیں اور ان کے بڑے ایمان بخش واقعات ہیں اس کے اوپر. مثلا امام شعرانی رحمت اللہ علیہ المیزان الکبریٰ کے اندر فرماتے ہیں، اور وہ امام شعرانی جن کے متعلق شیخ انور شاہ کشمیری جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ کو حالت بیداری میں 72 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. اور وہی امام شیرانی رحمت اللہ علیہ امام جلال الدین سیوطی کے متعلق المیزان الکبریٰ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ خوش نصیب شخصیت ہیں کہ جنہیں 75 مرتبہ حالت بیداری کے اندر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ جب وہاں حجاز مقدس میں جا کے وہ درس حدیث مکمل کرتے ہیں تو مدینہ منورہ میں وہ طلباء کو حدیث پڑھایا کرتے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہاں ایک دن حدیث پڑھا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الہام میں ان کو ارشاد فرمایا کہ عبدالحق ہند میں میرے دین کو تیری ضرورت ہے. تو شیخ عبدالحق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لطف یہاں پہ ہے وہ لطف ہند میں نہیں ہے کہ یہاں میں نظر نیچی کرتا ہوں تو میری نظر حدیث رسول کے اوپر ہوتی ہے اور جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو میری نظر روضہ رسول کے اوپر ہوتی ہے. یا رسول اللہ حدیث رسول تو وہاں پہ ہوگی لیکن روزے کی زیارت سے تو لطف اندوز نہیں ہو سکوں گا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالحق ہند کو لوٹ جا
وہاں میرے دین کو تیری ضرورت ہے، نگاہ نیچی کرے گا تیری نگاہ حدیث رسول کے اوپر ہوگی، نگاہ اٹھائے گا تو تیری نگاہ چہرہ مصطفیٰ کے اوپر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور متعدد مرتبہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ ہے احسان بالرسالت کہ آدمی کی جو روح ہے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتی ہے اور آقا کے چہرے کا دیدار کرتی رہتی ہے۔ شیخ روز بہان بقلی شرازی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب تفسیر عرائس البیان ہیں، حدیث کے بہت بڑے شیخ تھے اور بڑے بڑے شیوخ حدیث ان کی خدمت میں سند حدیث کے لیے جاتے تھے۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ان سے حدیث پوچھتا تو وہ خاموشی سے سنتے رہتے اس حدیث کو۔ اگر انہوں نے خاموشی سے اس حدیث کو سن لیا تو وہ حدیث اپنی سند کے ساتھ وہ محدثین کہتے تھے کہ یہ درست ہے کہ اس کے اوپر شیخ روز بہان بقلی شرازی چونکے نہیں۔ اور جب وہ محدثین حدیث بیان کر رہے ہوتے سند کی تصدیق کے لیے اور حدیث کے بیان کے دوران شیخ روز بہان بقلی شرازی رحمۃ اللہ علیہ اگر چونک جاتے تو وہ محدثین یہ سمجھ جاتے کہ یہ حدیث آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے اور اس کی سند میں کسی جگہ پہ غلطی واقع ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے تھے کہ جب وہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو وہ اپنے باطنی قوت کے ساتھ مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب وہ حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اگر چہرہ مصطفیٰ پہ ناگواری کے آثار نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ ٹھیک ہے اور شیخ خاموش رہتے ہیں ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور اگر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر چہرہ مصطفیٰ پہ ناگواری کے آثار آ جائیں تو شیخ چونک جاتے تھے کہ رسول اللہ نے اس حدیث کی آپ نے سند نہیں بیان فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اپنی سند کے اندر غلط ثابت ہوئی ہے۔ اور ایک بار ایک شیخ حدیث ان سے حدیث پوچھنے کے لیے آئے تو شیخ روز بہان بقلی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ چونک پڑے اور چونک کے آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ تو وہ شیخ حدیث روایات گنوانے لگے کہ حضرت فلاں محدث نے اسے فلاں کتاب میں اتنی روایات اتنی سندوں کے ساتھ پیش کیا، فلاں محدث نے فلاں کتاب میں اتنی اسناد کے ساتھ اسے پیش کیا، فلاں محدث نے فلاں کتاب میں اتنی اسناد کے ساتھ پیش کیا، فلاں محدث نے فلاں کتاب میں اتنی اسناد کے ساتھ پیش کیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے؟ شیخ روز بہان بقلی شرازی جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا شف ھذا محمد الرسول اللہ، خاموش ہو جاؤ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ سامنے رسول اللہ جلوہ گر ہیں؟ وَهُوَ يَقُولُ مَا قُلْتُ ھذا، اور آقا پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ فرمان نہیں فرمایا۔ اور یہی قول امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ میزان الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی کے لیے فرماتے ہیں کہ جب ان کی خدمت میں حدیث لائی جاتی تو وہ مراقبے کے ذریعے مجلس مصطفیٰ میں چلے جاتے اور وہاں جا کے یہ تصدیق کرتے کہ آقا یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب نیا نیا آیا عرب کی طرف ایران سے تو میں لوگوں کو واعظ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری زبان عجمی تھی اور ان کی زبان عربی تھی، مجھے ان کی زبان نہیں آتی تھی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا کہ مجھے خواب میں آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر
ان لوگوں کو واز کیا کرو. عبد القادر ان لوگوں کو واز کیا کرو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اجمی ہوں, میری زبان اتنی پختہ نہیں کہ میں ان عربیوں کے ساتھ گفتگو کر سکوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنے منہ کو کھول. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے منہ کو کھولا تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈال دیا اور فرمایا کہ جا اب تیری زبان کا نطق جاتا رہا, تیری زبان کی لقنت جاتی رہی, تیری زبان کا نقص جاتا رہا, اب جاؤ اور ان لوگوں کو خطاب کرو. آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا تو میں نے لوگوں کو واز شروع کر دیا. یہ ہے رسالت میں احسان جس کا تعلق روح سے ہے کہ جسم حضور کو نبی مان لے, نبی یہ آخر الزمان مان لے, عقل حضور کی کامل طور پہ اتباع کرے اور آدمی کی روح کو حضور کی مجلس کی حضوری نصیب ہو جائے. اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال مرشد کامل تلاش کرتا رہا, مجھے ایسا مرشد نہ مل سکا جو میرے پیمانہ طلب کو لبریز کرتا, اور میں بڑا پریشان کہ کہاں سے ایسا مرشد ڈھونڈوں, کہاں سے لاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مجلس مصطفیٰ میں پہنچا دیا, اور وہاں کا یہ واقعہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ, مجھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اوپر بیعت فرمایا, ولد خود خواہ دست مارا مجتبا, اور مجھے آقا پاک نے اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیا. شد اجازت باہورا از مصطفیٰ خلق را تلکی بکن بہر خدا, کہ مجھے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اے باہو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا وصل اور اللہ کا قرب عطا کرنے کے لیے تلقین اور ارشاد عطا کیا کرو. تو احسان فی رسالت یہ ہے کہ آدمی کی روح مجلس مصطفیٰ میں پہنچ جائے, عشق کا وہ تسلسل اتنا کامل ہو جائے, عشق کا وہ جذبہ اتنا کامل ہو جائے کہ آدمی کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حضوری نصیب ہو جائے. ہم اسی نظریے کو اسلام, ایمان, ہم قرآن پاک کے اوپر عملی طور پہ منطبق ہوتا دیکھتے ہیں کہ بدن کا قرآن سے تعلق اور ہے, عقل کا قرآن سے تعلق اور ہے, اور روح کا قرآن سے تعلق اور ہے. بدن کا قرآن سے یہ تعلق ہے کہ بدن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے, زبان اسے ادا کرتی ہے, زبان اسے اٹھاتی ہے, زبان اس کی زیارت کرتی ہے, ہونٹ اس کو چومتے ہیں, بدن اس کی تعظیم کرتا ہے, آدمی اس کی طرف اپنی پشت نہیں ہونے دیتا, اس کے ادب کو اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھتا ہے. یہ بدن کا قرآن سے تعلق ہے, اور یہ اسلام ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور جو ایمان ہے یعنی جو عقل کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ اس سے ذرا آگے ہے کہ آدمی قرآن کے معانی میں غور کرتا ہے, آدمی قرآن کے معانی میں فکر کرتا ہے, آدمی قرآن کے پیغام میں فکر کرتا ہے, قرآن کے پیغام میں فکر کر کے, قرآن کے معانی میں غور کر کے, قرآن کے معانی سے استفادہ کر کے وہ ان معانی کو اپنے وجود کے اوپر عملی طور پہ نافذ کرتا ہے, اور قرآن کے احکامات کو اس زمین کے اوپر نافذ کرنے کی عملی جدوجہد کرتا ہے. یہ آدمی کی عقل کا یعنی آدمی کے ایمان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے. جو فقط قرآن خوانی کرتے ہیں اور قرآن کے نظام کو زمین پہ عملی طور پہ نافذ کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے, وہ مومن نہیں, وہ مسلم ہے, کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ابھی, انہوں نے اپنے باطن سے اسے قبول نہیں کیا. وہ فقط اس کی تلاوت کر کے اسے ایک آلہ ثواب کے طور پہ, آلہ جلب ثواب کے طور پہ کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے, یہ ایک ایسی مشین ہے جس سے ثواب پیدا ہوتا ہے, اس سے بڑھ کے ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں
بآیاتش ترا کار جزی نیست، کہ تیرا قرآن سے اس سے بڑھ کے اور کیا تعلق ہے، کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ جب تم مرنے لگے گا تو تیرے گھر والے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ دیں گے، اور تیرا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ ہمارا تو یہی تعلق ہے اس سے، ہم نے تو یہاں تک محدود کر دیا اپنے آپ کو، اور یہی وجہ ہے اقبال بتاتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے اپنی زندگی کے عمل سے، اور اپنی زندگی کے عمل کو ہم نے قرآن سے نکال دیا۔ یہ ہے عقل کے ساتھ قرآن کا رشتہ، کہ عقل قرآن کو تسلیم کرے، عقل قرآن کو قبول کرے، عقل قرآن میں غور کرے، عقل قرآن میں تدبر کرے، عقل قرآن کے احکامات کو عملی طور پہ نافذ کرنے کی جد و جہد کرے۔ یہ عقل کا قرآن سے رشتہ ہے، اور یہ ایمان بالقرآن ہے، اور جو احسان بالقرآن ہے کہ آدمی احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تعلق قرآن کے اندر، وہ یہ ہے کہ آدمی کے وجود کے اوپر وہ قرآن اس طریقے سے اترتا ہے، وہ قرآن اس طریقے سے آدمی پڑھتا ہے جس طریقے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد نے مجھے کہا کہ اقبال اسی طریقے سے قرآن نہ پڑھا کر جیسے تو پڑھ رہا ہے، میں تجھے طریقہ بتاؤں گا قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک دن مجھے بتایا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو یہ تصور کر لو کہ جبریل امین یہ قرآن لے کے تیرے وجود کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اور یہ قرآن تیری طرف آیا ہے، کہ بڑی بڑی کتب بھی تب تک تیری رہنمائی نہیں کر سکتی جب تک یہ قرآن تیری روح کے اوپر نہیں اترتا، اور جب تک اس قرآن کے اسرار و رموز سے تو آشنا نہیں ہو جاتا کہ تیری روح قرآن کے ان اسرار و رموز سے آگاہ ہو جاتی ہے۔ شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے پوچھا قرآن کی تفسیر کے متعلق، ایک آیت کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی وہ آیت نہ سنا دوں، قرآن کی اس آیت کی وہ تفسیر نہ بتا دوں جو تفسیر کل آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی مجلس میں بیان کی تھی۔ یہ آدمی کی روح کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ آدمی اپنی روح کے ساتھ اسے اپنا لیتا ہے۔ اور اب ان پانچوں تقاضوں کے اندر آپ دیکھیں، پہلا تقاضا آدمی کی نماز کے ساتھ ایمان، اسلام، ایمان اور احسان کا، یعنی بدن، عقل اور روح کا، اور پھر دوسرا رشتہ توحید کے ساتھ آدمی کے بدن، عقل اور روح کا، یعنی اسلام، ایمان اور احسان کا، اور اسی طرح رسالت کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، عقل، بدن اور روح کا، یعنی اسلام، ایمان اور احسان کا، اور پھر قرآن کے ساتھ جو آدمی کے جسم، عقل اور روح کا رشتہ ہے۔ جب انسان توحید میں اس رشتے میں کامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بدن پہ، اس کی عقل پہ، اس کی روح پہ توحید مکمل طور پہ نافذ ہو جاتی ہے۔ جب رسالت میں وہ اس رشتے کو پختہ کر لیتا ہے، یعنی اس کے بدن پہ، اس کی عقل پہ، اس کی روح پہ وہ رسالت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ قرآن کے ساتھ اپنے اس تعلق کو قائم کر لیتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں، احسان میں وہ ان تمام چیزوں میں کامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تمام کی تمام چیزیں آدمی کے وجود کے اندر، وہ تمام صفات ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی اس کا جسم مسلم بن جاتا ہے، اس کی عقل مومن بن جاتی ہے، اور اس کی روح یہ محسن بن جاتی ہے۔ اس کا جسم عابد بن جاتا ہے، اس کی عقل عالم بن جاتی ہے، اور اس کی روح عارف بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو اس کا جسم ہے یہ عامل بن جاتا ہے، اس کی عقل عاقل بن جاتی ہے، اور اس کی روح یہ عاشق بن جاتی ہے۔ اس کا جسم نظر بن جاتا ہے، اس کی عقل ناظر بن جاتی ہے، اس کی روح منظور بن جاتی ہے، اس کا جسم عشق بن جاتا ہے، اس کی عقل عاشق بن جاتی ہے، اور اس کی روح معشوق بن جاتی ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی اس مقام پہ اس تعلق کو قائم کر لیتا ہے، پھر آدمی کا جسم یہ قاری قرآن بن جاتا ہے، آدمی کی عقل یہ عالم قرآن بن جاتی ہے، اور آدمی کی روح یہ مجسم قرآن بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ درجہ ہے جہاں مومن کو اپنے ایمان کو تقویت دے کے لے کے جانا ہے، جہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں آدمی اپنے آپ کو قرآن مجسم کر دیتا ہے
تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. جب تک تو اس کتاب کا صاحب نہیں بن جاتا. کتاب کا قاری ہونا ایک الگ بات ہے, کتاب کا عالم ہونا ایک الگ بات ہے, اور کتاب کا صاحب ہونا ایک الگ بات ہے. حرف عشق کو جاننا ایک الگ بات ہے, رمز عشق کو جاننا ایک الگ بات ہے, اور اس عشق کو قائم کر لینا ایک الگ بات ہے. اہل تصوف کو جاننا الگ بات ہے, تصوف کو جاننا الگ بات ہے, اور تصوف کے اوپر عمل پیرا ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے. عبادت کا تعلق, اعمال کا تعلق بدن سے ہے, علم کا تعلق عقل سے ہے, اور معرفت کا تعلق روح سے ہے. اور ان تینوں چیزوں کے اندر آدمی جب تک اشتراک کار کر کے ایک وحدت کر کے اسے ایمان کی سطح پہ پختہ نہیں کر دیتا, یقین کی سطح پہ پختہ نہیں کر دیتا, اس وقت تک وہ ایک مثبت فرد کے طور پہ اس معاشرے میں اپنا صحیح بھرپور کردار ادا نہیں کر سکتا. اور یہی کمال تھا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے مومنین کے ظاہر و باطن ایک کر دیے تھے. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. کہ دل, عقل اور جسم ایک ہو جائیں. جب تک یہ ایک نہیں ہوتے تب تک بات آگے نہیں بڑھتی. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنی صحبت اور اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اس کمال اتمام کے ساتھ مکمل کر دیا تھا. اور آج اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین بھی یہی پیغام لے کے آپ کے پاس آئی ہیں کہ خدارا آئیے, ہمیں مسلمان بھی صحیح طریقے سے بننا ہے, مومن بھی اور محسن بھی. بدن کی اصلاح بھی چاہیے, عقل کی اصلاح بھی چاہیے, اور روح کی اصلاح بھی چاہیے. بدن کا شعور الگ بات ہے, عقل کا شعور الگ بات ہے, روح کا شعور الگ بات ہے. بدن کے شعور کے لیے ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں, عقل کے شعور کے لیے ہمارے اساتذہ ہماری تربیت کرتے ہیں, اور روح کے شعور کے لیے ہمیں ایسے شیخ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو روح کے متعلق جانتا ہو. اعمال بدن گھر والے سکھاتے ہیں, ماں باپ سکھاتے ہیں, بزرگ سکھاتے ہیں. اعمال عقل یہ علماء سکھاتے ہیں, اساتذہ سکھاتے ہیں, اہل علم سکھاتے ہیں. اور اعمال روح یہ مرشد کامل سکھاتا ہے, یہ مرشد کامل کی صحبت سے ملتا ہے. اس لیے کہ وہ اس علم کو جانتا ہے, وہ اس راستے کو جانتا ہے, وہ اس مرحلے کو جانتا ہے, وہ اس مقام کو جانتا ہے, وہ اس کے اسرار و رموز کو, اس کی آشانیوں اور اس کی مشکلات کو جانتا ہے. تو آج ہمیں یہ اپنے سامنے واضح کر لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو کمال ہے وہ کمال یہ ہے کہ انہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک میں اعمال بدن کی تربیت کرنے والا بھی مل گیا تھا, اعمال عقل کی تربیت کرنے والا بھی مل گیا تھا, اور اعمال روح کی تربیت کرنے والا بھی مل گیا تھا. اور ایک ہی درس گاہ میں ان کی یہ ساری تربیتیں طے ہو گئی. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا ہمیں. تو میں آخر میں یہی پیغام آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کو عرض کرنا چاہوں گا اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے پلیٹ فارم سے کہ آئیے, اگر ہم نے واقعتاً اس معاشرے کا ایک مثبت, قوی اور ایک زندہ فرد بننا ہے, اور جو تباہی انسانیت کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہے اس تباہی سے اگر ہم نے اپنے معاشرے کو
اس انسانیت کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے آپ کو، اپنی آئندہ نسلوں کو بچانا ہے، تو آئیں، یہ تحریک یہی پیغام لے کے آپ کے پاس آئی ہے۔ اور میں جاتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے کہ بزرگوں نے کہا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنی لو اللہ سے لگانا، اپنی جوان چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے سپرد کرنا، اپنی جوان دھڑکنوں کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنا، اپنے جوان جذبات کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنا، شیوہ پیغمبری، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم بھی شود پرہیزگار۔ او نوجوان، او میرے ساتھی، اگر بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ وقت گزر جائے تو سدھر جائیں گے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو سدھر گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ یہ جوان دھڑکنے، یہ جوان جذبے، یہ جوان سانسیں، یہ جوان جذبات، یہ جوان احساسات، آج اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اللہ کے دین کو ان کی ضرورت ہے۔ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کیجیے، اپنی رضا اللہ کی رضا پہ سپرد کر دیجیے۔ یہی پیغام، یہی وہ بات ہے جو یہ تحریک لے کے چل رہی ہے، اور آپ تک اس پیغام کو ہم لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و اشاعت، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان پر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر حکمران تھا اور مسلمانان ہند پوری آزادی کے ساتھ اس خطے میں رہ رہے تھے۔ لیکن آزادی کی 9 اشروں پر محیط طویل جدوجہد، علامہ محمد اقبال کی انقلابی فکر اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت کے نتیجے میں کیا۔ بعد ازاں آپ اپنے والد و مرشد حضرت سلطان محمد عبدالعزیز کی صحبت میں آ گئے۔ Introduced section we called in tent pegging, we called one thing, it is section of 4 horses, but he introduces 8 horses also. آپ نے اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی اپنے والد و مرشد کی قربت و رفاقت میں گزارے۔ آپ نے پہلے مرحلے میں خانقاہ اور اس سے متصل خوبصورت مسجد کی تعمیر و تزئین کو آگے بڑھایا۔ سن 1987 میں اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی۔
they would come and ask me, please take us for that breakfast, because it's a wonderful breakfast. You name anything and it was there. اس عظیم اور تاریخی موقع کی خوشی میں کارکنان و ارادت مندگان کی توجہ اس جانب نہ جا سکی کہ اس فیصلے کے پس منظر میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اور انشاءاللہ یہ چشمہ فیض تابد دلوں کو حیات و جلا بخشتا رہے گا، جاری رہے گا چشمہ فیض ابد تک۔ اصغر علی ولی کے ہیں جھنڈے گڑے